کسی نے سوال کیا کہ اگر ہم اللہ کے سامنے کسی انسان کے لیے روئیں تو وہ ناراض تو نہیں ہوتا نا؟ جی بالکل بھی نہیں، وہ تو بہت خوش ہوتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے بیٹھا اس سے فریاد کر رہا ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، چاہے مطلب کوئی بھی ہو۔ پتہ ہے ہم سب فقیر ہیں، بس سب کے مانگنے کا انداز الگ ہے۔ کوئی اس کی دنیا کا طلبگار ہے، کوئی دنیا میں رہنے والی اس کی مخلوق کا، تو کوئی اللہ کا ہی طلبگار بن گیا۔ ہمارا کام صرف مانگنا ہے اور اس کا کام عطا کرنا۔ جانتے ہو محبت کیا ہے؟ کسی کو ہر نماز کے بعد مانگنا۔ رات کا آخری پہر تھا، اس لڑکی نے اسے بلانے کے ارادے سے وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے زبان سے نکلا، یا اللہ ہمیں ملا دے۔ یہ ہمارا مالک ہوتا ہے، ہمارا اللہ تعالیٰ جو لوگوں کو ہماری زندگی میں لاتا ہے اور ہمارے دلوں میں ان کی محبت ڈالتا ہے۔ وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی مردہ ہوئے دلوں کو محبت سے زندہ کرتا ہے، اور وہی ان لوگوں کو پھر ہماری زندگی سے بھی لے جاتا ہے۔ دل اللہ کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، وہی ان کو الٹاتا اور پلٹاتا رہتا ہے۔ جب اللہ ہمیں اس چیز سے آزماتا ہے جسے کھونے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تب وہ اپنی مدد بھی ان ذریعوں سے بھیجتا ہے جو ہمارے علم میں بھی نہیں ہوتا۔ جب ہم توکل کرتے ہیں تو اللہ ایسے پوشیدہ طریقوں سے ہمارے کام کرتا ہے جنہیں نہ ہم دیکھ پاتے ہیں نہ سمجھ پاتے ہیں۔ حاصل کچھ بھی نہیں، بس بات اللہ کے حکم کی ہے ساری۔ اس نے انتظار کی گھڑی تمہاری بہتری کے لیے بنائی ہے۔ اللہ تمہارا دل بدل نہیں رہا، کیونکہ وہ تمہاری رضا میں راضی ہے۔ کوئی تو وجہ ہے جو تمہاری زبان پر وہ ایک ہی دعا اب تک جاری ہے۔ اللہ نواز دے گا ہر اس چیز سے جس کے لیے تمہارا دل ترستا ہے، جس کے لیے تم رات بھر سو نہیں پاتے، جس کے لیے دل میں بے سکونی ہے، اور جس کے لیے سجدوں میں بچوں کی طرح روتے ہو۔ تم اس پر اتنا یقین تو رکھو، وہ کیسے مایوس ہونے دے گا تمہیں۔ وہ لڑکی کہہ رہی تھی میں اسے کھونے سے ہمیشہ ڈرتی تھی، ہر بات پر اسے کہتی وعدہ کرو تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔ مجھے لگتا تھا میرا سارا سکون اسی کے پاس ہے، صرف اسی کی ذات میں میری تکمیل ہے، اس کے سوا مجھے کسی دوسرے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر میرے کہنے پہ وہ وعدے بھی کرتا تھا، مگر میں یہ بھول گئی تھی کہ انسانی ذات کی تکمیل صرف اللہ تعالیٰ کی محبت سے ہے۔ اسی کی محبت میں سکون ہے، اطمینان ہے اور تکمیل بھی۔ اور جب بندہ اللہ کی محبت سے بے نیاز ہو کر اس کے بندوں میں سکون ڈھونڈنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور اس سے وہ سب چھین لیتا ہے جو انسان کو اس کی ذات سے غافل کر لیتا ہے۔ اس کو کھونے کے بعد جب میں طویل سجدوں میں جانے لگی تو پھر کل کائنات کا سکون وہیں سے میسر پایا، اور پھر میں نے اللہ سے اس کی سلامتی، کامیابی اور خوشیوں کی دعائیں مانگی، اور اس قدر یقین کا احساس محسوس کیا جیسے کوئی میرے ساتھ بیٹھا میری دعاؤں پر کن کہہ رہا ہو۔ جہاں اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، یہ سن کر بھی برداشت کر لینا جو آپ کو چھوڑ کر گیا ہے وہ کبھی آپ کا تھا ہی نہیں۔ اچھا چلو بتاؤ، کیا اپنے کبھی چھوڑ کر جاتے ہیں؟ ماں کبھی اپنے بچے کو چھوڑا کرتی ہے؟ نہیں نا، تو وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا کیسے آپ کو اکیلا چھوڑ دے گا؟ وہ رب ہے، وہ کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔
بس اپنے اللہ پر یقین رکھو اور صبر رکھو۔ ٹوٹ گئے ہو اور محبت میں ہار گئے ہو تو کیا ہوا؟ اللہ کو بھول گئے تھے تو کیا ہوا؟ اب تو یاد آ گیا نا وہ، اب تو اس کی مصلحتیں سمجھ آ گئی نا، اب تو تمام گناہوں پر شرمسار ہونا، بس یہی اس کی محبت ہے۔ جب اللہ کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو پہلے اسے گراتا ہے، پھر اسے اس کے عیبوں سے روشناس کرواتا ہے، اور توبہ کی توفیق تب تک نہیں ملتی جب تک اللہ نے معاف نہ کرنا ہو، صدیوں کے بعد ہو یا لمحوں کے بعد۔ جب بھی تمہیں اللہ کا خیال آئے تو اس کی جانب بھاگ جاؤ، وہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے۔ اللہ کا کوئی بھی کام بے مقصد نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ ہم سے کوئی چیز تم سے لے اور اس کے بدلے تمہیں اس سے بہتر چیز سے نہ نوازے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے جو اس نے تم سے واپس لیا ہے اسے بہتر بنا کر تمہارے حق میں تمہیں کچھ عرصے بعد واپس لوٹا دے۔ اس کی حکمتیں تم نہیں سمجھ سکتے، لیکن وہ تمہاری تکلیف سے خوب واقف ہے۔ وہ بس آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت میں کس حد تک جاتا ہے، جیسا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ یقین نہ رکھنے والے تم کو ہرگز بے وزن نہ پائیں۔ اب اس آیت میں اللہ نے آپ کو صبر کی تلقین کیوں کی؟ کیونکہ یقین رکھنے والوں کی راہ بے یقین لوگوں سے زیادہ کٹھن ہوتی ہے، اور ان کا انعام بھی صبر کے بدلے زیادہ ہوتا ہے۔ بس ہمیشہ اللہ پر توکل رکھنا اور کبھی اپنے یقین کو ڈگمگانے نہ دینا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کی تمام جائز حاجات کو قبول فرمائے، آمین۔